نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آج کی ویڈیو مرزا صاحب کے ویڈیو کے جواب میں ہے، رپلائی میں ہے، جو انہوں نے 14 اکتوبر 2023 میں یعنی چند دن پہلے ان سے سوال کیا گیا کہ سعودی عرب وغیرہ دوسرے جو ہیں مسلمان ممالک مدد کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ فلسطین کے اوپر تھی، وہ اسرائیل اور فلسطین آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کتے بنے ہوئے ہیں۔ کرسچن ہے سعودی فلسطین اور باقی اسلامی ممالک کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ اتنا امیر ہے؟ کیا اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسجد اقصی کی طرف ٹورزم جائے گا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ٹورزم کا مسئلہ نہیں ہے، بس دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہے؟ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہے؟ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہے؟ مرزا صاحب اس طرح کے جو ہے نا برے القاب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں منع کرتا ہے، ولا تلمزوا بالالقاب، سورۃ حجرات ہے، یہ لوگوں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ اخلاق جو ہے اور محبتیں آپ کرٹیسائز کریں، آپ ان کے اوپر تنقید آپ کریں، لیکن اخلاقیات کچھ حدود اور قیود ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن میں نے دیکھی ہے اور مرزا صاحب کی عموماً ویڈیوز میں کچھ جو ہے نا وہ سخت قسم کے الفاظ، وہ علماء کو، مولویوں کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کو بدشد غلط زبان استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو بہت ہی نیچا دکھاتے ہیں۔ مرزا صاحب کو چاہیے کم از کم اتنا تو سوچیں کہ وہ ان سے کئی عمر میں بڑے بھی ہوں گے، اور ان کے دل کے اندر قرآن مجید بھی ہے، کچھ تو مرزا صاحب کو ان کا احساس کرنا چاہیے، بڑے لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ تو ایسے ان کو الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ جو ہے نا وہ پھر پی جاتے ہیں، میں نے ان کو جو ہے نا ننگا کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کو جوتے مارتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں عموماً اپنی ویڈیوز کے اندر کرتے ہیں، جو کہ یہ الفاظ بہت ہی بےہودگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بےہودگی کے والے الفاظ سے اوائڈ کرنا چاہیے مرزا صاحب کو، لیکن وہ مرزا صاحب نہیں کر رہے، ان چیزوں سے اخلاقیات کی طرف نہیں جا رہے۔ زبان سے وہ ایذائیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر ان کو جو سنی مسلمان ہیں، شیعہ ذاکرین وغیرہ کی طرف وہ اتنی بد زبانی استعمال نہیں کرتے جتنی سنی اور وہابی علماء کی طرف وہ بد زبانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں، اور اتنا سوچیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، آپ تنقید کریں، تنقید کرنا بری نہیں ہے، ہمدردی، وہ ایک ہمدردی ہوتی ہے، ہمدردانہ الفاظ میں آپ ان کو سمجھائیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو نہ سمجھائیں، بالکل سمجھائیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، یہ لوگوں برائی کو، برے طریقے کو ختم کرنے کے لیے اچھا طریقہ اپناؤ۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، سورۃ مومنون کے اندر آیت نمبر 96 میں ہے۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے، کہ بھائی اچھے سے اچھا جو طریقہ ہے اخلاقیات کا، اس کا مظاہرہ کرو، پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دشمن ہے تمہارا وہ دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ولا تلمزوا بالالقاب،
برے القاب سے لقبوں سے پرہیز کرو، سورۃ حجرات ہے۔ تو یہ جو مرزا صاحب ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کتے بنے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اور کہتا ہے کہ صرف دلیری آج جو ایران دکھا رہا ہے، دلیری صرف ایران دکھا رہا ہے، ایران دلیری دکھا رہا ہے، تو وہ بھی تو صرف زبانی جمع خرچ ہے نا۔ کتنے بندے، کتنی لاشیں آئی ہیں ایرانیوں کی ایران کے اندر کہ وہ انہوں نے حصہ لیا جہاد کے اندر مسلمانوں کے لیے، تو کتنے لاشیں واپس آئیں گے وہاں پر، وہ بھی ہمیں بتائیں نا۔ پھر مرزا صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے سب کو زیرو بنایا ہوا ہے، زیرو کر دیا، جتنے فرقے ہیں سب کا میں نے رگڑ دیا ہے، ان کو زیرو کر دیا ہے۔ لوگ ان کو جو ہے نا وہ ذلیل کرتے ہیں، لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں مولویوں کو۔ یہ بھی آپ تقریباً ہر کلپ میں، آپ کی ہر ویڈیوز میں آپ اوروں کو زیرو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں کہ میں نے سارے لوگ ان سے نکال دیے اور لوگوں کو سمجھا دیا میں نے کہ یہ فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، بے ایمان ہیں، کتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو آپ کہتے ہیں۔ تو جب لوگ آپ کے پاس، سب آپ کے پاس آئے اور جب ان کے پاس آپ نے ان کو بے طاقتور بنا دیا، آپ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، آپ نے ان کو زیرو کر دیا، کچھ بھی نہیں، تو پھر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ مدد کیوں نہیں کرتے۔ جس کے اس وقت طاقت میں ایک آپ ہیں، آپ کے بکولے، کہ ایک میں ہوں جو لوگوں کو غلامی سے آزادی دلوائی ہے، اور ان لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کی وقت اور عزت کیا ہے۔ میں نے اہل بیت کا جو ہے نا قدر لوگوں کے سامنے اور منزلت بیان کر کے لوگوں کو اہل بیت کا جو ہے نا وہ وفادار بنا دیا ہے، اور حق اور ناحق واضح طور پر میں نے لوگوں کو بیان کر دیا۔ اب ہیں زیادہ طاقتور اور مولوی ہے بہت کمزور، تو ان کو پھر آپ کس طرح سے کوستے ہیں؟ جو طاقتور ہے اس کو تو کوئی کہتا ہی نہیں کہ آپ فلانا کام کریں، طاقتور سے کہا جاتا ہے نا۔ تو اس وقت میدان میں طاقت میدان میں ایک مرزا صاحب آپ ہیں پاکستان میں، اور دوسرا طرف ہے ایران۔ تو آپ کو جانا چاہیے نا، جو طاقتور ہے وہ نہ جائے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، جو کمزور ہے وہ کس کی کیا مدد کرے گا؟ آپ کو جانا چاہیے۔ پھر آپ اپنی بے بسی کرتے ہیں کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر خالد بن ولید ہو، تلوار لے کر جائے، ایک بندوق سے بندہ آ جائے تو وہ بندوق والا جیت جائے گا۔ خالد بن ولید 1-9-100 ہوں پھر بھی وہ شکست کھا جائیں گے۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو طاقتور بیان کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اسلحہ دے دے گا نا ایران، آپ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کے لیے نکلیں۔ اگر اسلحہ نہیں ہے تو آپ کو ایران مدد کر دے گا۔ آپ جائیں جہاز پر، زبانی خرچ آپ جمع کرتے ہیں، اس طرح سے زبانی جمع خرچ تو روس بھی کر رہا ہے، کوریا بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، وہ کافر ممالک بھی زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور آپ بھی زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ پھر کفار میں اور آپ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ کم از کم کفار سے آگے تو کچھ بڑھ کر کریں نا۔ چلو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ادھر بھی طاقت نہیں ہے اور ایران بھی مجھے اسلحہ نہیں دے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پاکستان میں اتنے جو لوگ ہیں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے قیدیوں کو، بے گناہ قیدیوں کو آپ چھڑوا کے لے کے آئے ہیں۔ چلو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر ڈاکو بہت ہیں اور لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، بچے تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے کتنا پریکٹیکل ہے، آپ آ جائیں ادھر یہاں پر اور ڈاکوؤں سے مقابلہ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ کے تعداد اور نفری دیکھنے والے سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے، وہ آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی لے آئیں، دیکھیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنے کے باوجود جو نہ کرے تو اس پر لعنت ملامت ہوتی ہے۔ مولوی تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ مولویوں کے بندوں کو آپ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اب وہ ہو گئے ہیں کمزور، تو آپ ہیں طاقتور، تو ہم طاقتور کو کہیں گے نا، جو طاقتور طاقت رکھتے ہوئے نہ کرے اس کو ملامت کی جاتی ہے، کمزوروں کو نہیں کی جاتی۔ پھر ایران کو ہم کہیں گے کہ اگر ایران طاقت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک دن کے اندر اسرائیل کو ختم کر سکتا ہوں، میرے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے،
امریکہ سے بھی میں نہیں ڈرتا اور اسرائیل سے بھی نہیں ڈرتا. جب ڈرتا بھی نہیں ہے وہ اور ختم بھی کر سکتا ہے تو وہ پھر وہ میزائلیں کتنی میزائلوں سے داغی ہیں, ختم کر دے اسرائیل کو تاکہ وہ بچ رہے. ایک بندہ مارنے کے باوجود کسی ملک اسرائیل کو ختم کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں کرنا چاہتا, اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ تو ملا ہوا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس طاقت ہے, میں اس کو ختم کر سکتا ہوں اسرائیل کو چند گھنٹوں کے اندر ہی, تو وہ پھر ختم بھی نہ کرے تو اسے پھر بولنے سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو آگے کر کے وہ مروانا چاہتا ہے, خود نہیں مارتا. تو یہ کس طرح کی ہمدردی ہے کہ آپ ان کو چند گھنٹے میں ختم بھی کر سکتے ہیں, پھر ختم کرنا بھی چاہنے کے باوجود آپ کرتے بھی نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈرتا بھی نہیں ہوں, دعویٰ بھی اونچی کرتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ کتنے اس نے میزائل داغے, کتنے لوگ اس کے ہیں جو وہاں سے قتل ہو کر واپس آئے, ایران کے اندر لاشیں آئی ہیں لوگوں کی, ہمیں تو ایک بھی نہیں دیکھی نہ ایک میزائل انہیں داغا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ لڑنا تو آج کل کے حساب سے اسلحے کے حساب سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو فلسطینیوں کا کام تھا نا کہ وہ اکوپمنٹ اور یہ سارے اسباب, مادی اسباب, اسلحہ, بارود اور اینٹی ایئر کرافٹ گنیں اور میزائل لانچر اور یہ سارے راکٹ وغیرہ ان کے پاس ہوتے, پھر وہ اور کم از کم بھی 3 مہینے تک ان کے پاس اس کا ذخیرہ ہوتا, پھر وہ لڑتے. پھر آپ کہتے ہیں مسلمان تو مدد نہیں کرتے. مسلمان مدد کیا فلسطینیوں نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے مشورے میں یہ کہا تھا کہ ہاں تم حملہ کر دو, ہم مدد کریں گے. ایک بندہ ہو آپ کا اور وہ لوگوں سے لڑتا پھرتا رہے اور پھر وہ مرزا صاحب کے پاس چلا جائے کہ میں فلاں بندے سے لڑا ہوں تو میری آپ مدد کریں, تو مرزا صاحب کو یہی کہے گا نا بھائی آپ نے ان سے جو لڑائی شروع کی مجھ سے پوچھا تھا, مجھ سے اجازت لی تھی, مجھ سے مشورہ لیا تھا. وہ باپ بھی بیٹے کو یہی کہتا ہے آج کل, بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بھی یہی کہے گا آپ نے جو فلاں آدمی سے لڑائی کی ہے, جنگ کی ہے, جھگڑا کیا ہے, تو کیا آپ نے ہمیں بتایا, آپ نے ہم سے مشورہ کیا؟ کیا یہ فلسطینیوں کا کام نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سے وہ مشورہ کرتے آتے پہلے, اور مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ قدم اٹھاتے؟ اپنی مرضی سے وہ قدم اٹھا کے بیٹھ جائے, اس کے بعد کہے کہ مسلمان میری مدد کرو, نہیں کرو گے تو مرزا صاحب ان کو گالیاں دیں کہ کتے ہیں. تو یہ عجیب معاملہ ہے. تو مرزا صاحب آپ تو مضبوط ہیں, طاقتور ہو, تو تم نے پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینٹ کا جو ہے اجلاس بھی نہیں بلایا گیا. تو کیا سینٹ میں اجلاس والوں سے انہوں نے کوئی مشورہ کیے تھے پاکستانیوں سے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے مدد کرنی چاہیے, لیکن مدد کرنے کے لیے کچھ شرائط, کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں نا کہ مظلوم کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں نا, کچھ حقوق مسلمانوں کے بھی تو فلسطین کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں کہ ان سے وہ مشورہ وغیرہ کرتے. تو بھائیو, اگر وہ کوریا ان کی مدد کر رہا ہے میرے بھائی, اور چین بھی, تو آپ میں مرزا صاحب اور ان میں کیا فرق ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ جو کافر ممالک جو مدد کر رہے ہیں آپ بھی اتنی نہیں کر رہے ہیں ان کی. اوروں کو کہنے سے پہلے تو یار آپ خود دیکھیں نا کہ آپ نے کیا مدد کی ہے, کتنے پیسے بھیجے ہیں ان کے پاس. جو کر سکتے ہیں آپ وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا. چلو پاکستان کے اندر جو مظلوم لوگ ہیں کس حد تک آپ نے مدد لی, کتنے آپ نے جلوس نکالے, بتائیں کہ میں نے فلاں علاقے میں فلاں مظلوم شخص تھا, اس کے لیے میں نے ریلی نکالی اور جلسہ کیا اور جلوس نکالا. جب آپ خود کرنے کے ایک باوجود نہیں کر سکتے تو اوروں کو ملامت کرنے سے کیا فائدہ ہے اور برے القاب دینے سے. اللہ کے رسول کو حکم تھا جنگ کرنے سے پہلے مشورہ کیا کریں, وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم. رسول اللہ کو حکم ہے کہ جن لوگوں کو آپ لے جائیں گے جنگ میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں. اگر وہ فلسطینی چاہتے تھے کہ اور مسلمان بھی ہماری مدد کریں تو ان کو مشورہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اللہ کے رسول کو تو حکم ہے کہ مشورہ کریں, جن سے آپ مدد لینا چاہتے ہیں ان سے مشورہ کریں. تو ان کے اوپر بھی عائد ہوتا تھا نا کہ بھائی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی ہمیں, لہذا ہمیں مشورہ دو, ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کریں یا نہ کریں.
پھر مرزا صاحب ایک اور بات ہے، ایک ہے غریب اور مظلوم کی مدد کرنا، اور ایک طرف ہے شرک کا گناہ، ایک طرف ہے شرک کا گناہ اور ایک ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ کون سا گناہ بڑا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑھ کر گناہ ہے، اور مظلوم کی نہ مدد کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن شرک کے مقابلے میں کم ہے۔ عجیب معاملہ ہے، سعودی عرب میں الحمدللہ شرک نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، تابوت پرستی نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ایران کے اندر قبریں ہیں، مزاریں ہیں جہاں پر پوجا چلتی ہے، شرک کو چل رہا ہے۔ افسوس ہے آپ کے مقابلے میں ایران کی تو آپ تعریف کرتے ہیں جہاں شرک چل رہا ہے، اور سعودی عرب جہاں شرک نہیں چل رہا لیکن وہ اور اس میں گناہ ہے، تو گناہ وہ مظلوم کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر گناہ یہ ہے۔ ایران کے اندر شرک چل رہا ہے، شرکیہ پیسے جو وہاں ڈبے پڑے ہوئے ہیں مزاروں کے اوپر، وہ اوقاف والے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پیسے حرام کے پیسے ہو جاتے ہیں، اور آپ مشرکین کو جو شرک کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے ان پر زیادہ برس پڑتے ہیں، زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ کو تو یہی پتہ نہیں ہے مرزا صاحب کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ آپ اس پر تو ناراض اتنا نہیں ہوتے جتنا فلسطین کی مدد نہ کرنے والوں کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے نزدیک مظلوم کی مدد نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور شرک اس سے چھوٹا گناہ ہے۔ آپ کو تو یہی پتہ نہیں ہے، آپ کیا قرآن مجید پڑھتے ہیں بھائی؟ شرک بڑا گناہ ہے یا مظلوم کی مدد نہ کرنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ مرزا صاحب کی نظر میں ہلکا گناہ ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو اللہ کے نظر میں، اللہ کے رسول کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ مرزا کے نظر میں ہلکا گناہ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو لوگوں کی نظر میں بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ ہلکا ہے شرک کے مقابلے میں۔ تو مرزا صاحب کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہے جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہے، کیونکہ وہ پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں نا، لوگوں کو پوائنٹ اسکورنگ کے پیچھے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں دیکھتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ایران کو جہاں شرک ہے اس کو زیادہ کنڈیم کریں، کیونکہ قرآن مجید سب سے زیادہ خرابی شرک، بڑا گناہ شرک کو کہتا ہے۔ اس کے بعد اوروں کو بھی کریں آپ، لیکن زیادہ بڑا اس کو آپ ڈانٹیں ایران کو۔ ساری وہاں پر قبریں ہیں، مقبرے ہیں جہاں پوجا ہوتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ مولویوں کو آپ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھو۔ یہ عجیب عقیدہ ہے آپ کا، جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں برے، اور پھر آپ ان کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے آپ کا۔ قرآن مجید دوسری جو ہے نا 3 آیتیں ہیں سورۃ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ ایران کے اندر قرآن کی سزائیں نافذ نہیں ہیں، زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے نہیں لگائے جاتے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، شرعی سزائیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم ہیں، پھر فرمایا وہ فاسق ہیں۔ تو ایران کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہیں، آپ کے نزدیک وہ ہلکے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کا لین دین چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ایران ہو یا فلسطین ہو، وہاں سودی کاروبار چلتا رہا، وہاں بینکوں میں فلسطین کے اندر بھی چلتا رہا ہے۔
ٹھیک ہے یہودی بڑا کافر ہے، لیکن ہم منی کفر تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، ہلکا یہ قرآن مجید کے حساب سے تو کفر تو ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بڑا کافر ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ مسلمان ممالک نہیں کرتے تو ان کے اندر یہ کفر نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فتویٰ ان کے اوپر نہیں آئیں گی؟ اس کا مطلب کہ اسرائیل کے اوپر بھی عذاب آیا ہوا ہے جنگ کی صورت میں، اور فلسطین کے اوپر بھی عذاب ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر بھی یہ چیز عذاب بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ تاکہ مسلمان ٹھیک ہو جائیں، اور یہود جو زیادہ بڑا کافر ہے وہ تو اصل سے لعنتی قوم ہے، وہ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر سزا کے طور پر ہے، یہ عذاب کے طور پر ہے کہ مسلمان ٹھیک ہو جائیں۔ مسلمان جب سنی شیعہ اور وہابی بن کر رہیں گے تو عذابات تو آئیں گے، جب فرقہ پرستی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے فرقہ کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیعہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور آپ تو ایران کے ساتھ آپ ان کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ انعام کا آخری رکوع ہے، جو فرقے کرتے ہیں اور شیعہ ہیں آپ تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ مرزا صاحب آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو تعلقات رکھتے ہیں ان کے ساتھ، آپ تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے دشمنوں جن کو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق نہ ہو، آپ ان کے ساتھ نمازیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو، پھر کہتے ہیں میں حق پر ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ اوروں کو آپ تنقید بہت بری طرح سے بری گالیاں نہیں دیتے، لیکن کم از کم گالیاں تو کہی جا سکتی ہیں کہ آپ اوروں کو دیتے ہیں، یہ تک خیال نہیں کرتے کہ وہ آپ عمر میں بڑے ہیں اور ان کے جو ہے نا دلوں کے اندر قرآن مجید جو ہے، کچھ تو حیا کرنی چاہیے آپ کو۔ اس طرح کے برے القاب اور برے قسم کے ان کے جو ہے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، آپ سمجھائیں، بالکل میں بھی ان کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن زبان میں شائستگی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 ہے کہ اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرح آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دو، نہیں، انصاف تو ہر حالت میں قائم رکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، آپ کی ساری ویڈیوز میں تقریباً انتقامی جذبہ کار فرما ہوتا ہے، انتقام۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے جنہوں نے ان کو مار بھی ڈالا تو بھی انتقام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں لیکن آپ پھر بھی نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ نے کبھی کسی کو کتا، ابو جہل والوں کو کتا، گدھا اور یہ برے الفاظ نہیں دیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔